ناظرین کرام، آج ہم حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے چند گزارشات آپ احباب کی گزارش کو کریں گے کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اگر آپ کی تاریخ کا اور آپ کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو اسلام لانے سے پہلے آپ سے بڑھ کر اسلام کا دشمن کوئی نہیں، مگر جب آپ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور کلمہ شہادت پڑھا تو اس کے بعد بھی آپ جیسی مثال دین اسلام میں نہیں ملتی۔ تو جب آپ کا زمانہ، آپ کی خلافت شروع ہوئی تو اس وقت دنیا میں عدل و انصاف قائم ہو چکا تھا، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، عمر کے اسلام لانے پر آپ کو آسمان والے فرشتے مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور یہ اتنی فضیلت جو ہے ان کو حاصل ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق رب تعالیٰ نے قرآن کے اندر آیات بینات کو بھی نازل فرمایا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی معاملے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو رائے دیتے تو اللہ تعالیٰ حضرت امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق قرآن کو نازل کرتا۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بہت سے موقعوں پر میرے رب تعالیٰ نے میری رائے کے مطابق قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز ادا کروں۔ تو میں نے اپنے خیال اور ارادے کو محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں بیان کیا، یا رسول اللہ میرا یہ ارادہ ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اس خیال، میرے ارادے کے مطابق قرآن کے اندر آیت کو نازل فرمایا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، ایمان والو مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو، یعنی مصلی بنا لو، نماز کی جگہ بنا لو۔ اور کس قدر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کمال درجے کی ہے کہ رب تعالیٰ کو اتنی پسند آئے کہ اس نے رب تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق کی رائے کے مطابق قیامت تک حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے جو ہے وہ ایک اصول، ایک ضابطہ بنا دیا۔ جب تک کوئی یہ نہیں کرتا اس کے ارکان مکمل نہیں ہوتے، اس کا حج عمرہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے رائے کے مطابق رب تعالیٰ نے جو ہے حکم فرما دیا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، فرمایا کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو۔ تو گرامی قدر حضرات، اس سے خود اندازہ لگائیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر جو ہے اللہ کی بارگاہ میں خاص قسم کا ایک درجہ جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ اور آگے بخاری کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 58 پر ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں ہر طرح کے لوگ آتے جاتے ہیں، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یعنی آپ کے ازواج مطہرات، آپ کی بیویاں بھی موجود ہوتی ہیں، بہتر ہے کہ آپ اپنی بیویوں کو پردے کا حکم فرما دیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق اللہ نے قرآن کے اندر حکم فرما دیا، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اللہ نے فرمایا
اور جب تم امہات المومنین سے استعمال کرنے کی کوئی چیز مانگو تو پردے کے باہر سے مانگو۔ یہ بھی رائے رب تعالیٰ نے آپ کی قبول فرمائی اور قیامت تک مسلمانوں کے لیے ایک اصول بنا دیا عورتوں کے لیے۔ اور پھر ایسے ایک شخص تھا منافق جس کا نام تھا عبداللہ بن ابی منافق، جب یہ مرا تو گھر والوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس اس منافق کا جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے، حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ آپ اس کا نماز جنازہ پڑھائیں۔ اس وقت حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں میں اس وقت موجود تھا تو میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا یا رسول اللہ یہ تو منافق ہے، یہ تو آپ کے بارے میں گستاخیاں کرتا ہے اور منافقت رکھتا ہے دل کے اندر، آپ اس کا جنازہ نہ پڑھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس رائے کو قبول فرمایا اور رب کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات پہ رب تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اللہ نے فرمایا محبوب جب ان منافقوں میں سے کوئی مر جائے اس شخص پر کبھی بھی نماز جنازہ نہ پڑھنا اور نہ ہی اس کی قبر پر، منافق کی قبر پر کھڑے ہونا۔ اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے آپ کی شان میں جناب 21 آیات آپ کی رائے کے مطابق قرآن کے اندر نازل فرمائی ہیں، اور آپ کی وجہ سے دین اسلام کے اندر بہت سی خصوصیات اور بہت سی آسانیاں ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر آغاز اسلام میں جب مسلمانوں پہ روزے فرض ہوئے اس وقت پہلی تمام شریعت میں روزہ افطار کرنے کے بعد کھانا پینا اور بیوی کے قریب جانا عشاء تک جائز تھا۔ جیسے افطاری کا ٹائم ہوا اس وقت سے لے کر عشاء تک کا جو دورانیہ ہے، گھنٹہ ڈیڑھ دو ہے، یہ جائز تھا، اس کے علاوہ ناجائز تھا۔ تو دین اسلام میں بھی یہی حکم تھا۔ ایک مرتبہ رمضان شریف کی رات میں عشاء کی نماز کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی سے قرابت کر بیٹھے، صحبت کر بیٹھے، مگر آپ بہت شرمندہ اور پریشان ہوئے، حضور کی بارگاہ میں آئے اور سارا واقعہ بیان کیا، یا رسول اللہ مجھ سے یہ کام ہو گیا ہے۔ اس وقت رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ذات پہ قرآن کو نازل فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یعنی روزوں کی راتوں میں تمہاری اور عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے جو ہے وہ حلال ہے، اس سے صحبت کرنا حلال ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو رب تعالیٰ نے بڑی شانوں سے نوازا ہے۔ تو عمر فاروق سے بندہ وہی محبت کر سکتا ہے جس کے دل میں ایمان ہو۔ جس بندے کے دل میں ایمان نہیں ہے وہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہیں کر سکتا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔